السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد اب 154 ہو چکی ہے، 154، اور جن دیشوں نے اب تک فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اس میں اب انگلینڈ، فرانس، مالٹا، کینیڈا، پرتگال اور آسٹریلیا کا نام بھی جڑ چکا ہے۔ اور یہ تمام ممالک بہت زیادہ اہم ہیں کیونکہ تمام ممالک پچھلے 70-80 سالوں سے اسرائیل کے ساتھ رہے ہیں، فلسطین کے خلاف رہے ہیں۔ یہ ممالک ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہے ہیں اور ان ممالک نے بھی فلسطین کو تسلیم نہیں کیا۔ ان ممالک کے ہاں سے جو آفیشیل میپ اور نقشہ جاری ہوتا ہے تو اس میں فلسطینی علاقوں کو آکوپائڈ پلسٹائن لکھا جاتا ہے اور اسرائیل کو آکوپائڈ علاقہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام ممالک اب تک مانتے رہے ہیں کہ اسرائیل نام کی ہی ایک ریاست ہونی چاہیے، فلسطین نام کی ریاست نہیں ہونی چاہیے۔ اب فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور ان تمام دیشوں میں سب سے اہم انگلینڈ ہے کیونکہ انگلینڈ نے ہی 1917 میں فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل نام کی ریاست کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد اور 1917 میں برٹش امپائر نے باضابطہ یہاں پر اسرائیل نام کی ایک ریاست کا اعلان کر دیا۔ فلسطین کی سرزمین پر اس نے یہودیوں کا ملک بنا دیا اور فلسطین کو پھر انگلینڈ نے تسلیم نہیں کیا۔ برٹش امپائر کا جو آفیشیل میپ اور نقشہ تھا وہاں صرف اسرائیل موجود تھا، فلسطین موجود نہیں تھا۔ لیکن دنیا بدلی، تاریخ بدلی اور 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد 21 ستمبر 2025 کو انگلینڈ نے باضابطہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا اور کہا فلسطین کو بھی وہ تسلیم کرے گا۔ انگلینڈ اب 2 نیشن تھیوری کا قائل ہے، یعنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطین نام کی بھی وہاں پر ایک ریاست ہونی چاہیے۔ So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly as Prime Minister of this great country that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. اور جیسے ہی انگلینڈ کی 21 ستمبر 2025 کو یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، پوری دنیا میں خبر ہیڈ لائن بن جاتی ہے، ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا جھٹکا اسرائیل کو لگتا ہے کیونکہ جس نے اسرائیل کو بسایا تھا اسی نے بھی اب فلسطین کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اور فوراً بعد بنجامن نیتن یاہو کا رد عمل سامنے آتا ہے اور کہا جاتا ہے انگلینڈ نے، فرانس نے، کینیڈا، پرتگال، آسٹریلیا نے دہشت گردوں کو ایوارڈ سے نوازنا شروع کر دیا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ فلسطین نام کی ریاست کو ہم کبھی بھی وجود میں آنے نہیں دیں گے۔ پچھلے 70 سالوں سے اسی بات کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں کہ فلسطین نام کا کوئی بھی اسٹیٹ وجود میں نہ آ سکے، اور لگاتار ہم نئی نئی بستیوں کو بسا رہے ہیں، ویسٹ بینک میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہے ہیں تاکہ فلسطینی کمزور ہو سکے۔ لیکن اب ان دیشوں نے جو کیا ہے ہمیں نقصان پہنچنے والا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بنجامن نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ میں بھی اور اس سے باہر بھی ہم لڑائی جاری رکھیں گے۔ امریکہ کا بھی فوراً رد عمل سامنے آتا ہے اور امریکہ نے کہا جن دیشوں نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا ہے انہوں نے غلط کیا ہے اور ان دیشوں کے اعلان سے ایسا کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اب اہم یہ ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ فلسطین کو جب ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور یونائٹڈ نیشن میں تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد اب 193 میں سے 154 ہو چکی ہے، تو کیا فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ مل جائے گا؟ فلسطین کی اب اپنی آرمی ہو جائے گی، فلسطین کی اپنی کرنسی ہو جائے گی، فلسطین میں ایئرپورٹ بن جائے گا اور فلسطین کی جو باؤنڈری اور سرحدیں ہیں وہ بھی ہو جائے گی۔ کیا فلسطین کے علاقے میں اب اسرائیلی آرمی نہیں رہے گی؟ فلسطین کی سیکورٹی کا کنٹرول اب اسرائیلی آرمی کے پاس نہیں رہے گا۔ قبلہ اول اور مسجد اقصی کا جو سیکورٹی کنٹرول ہے اب وہ فلسطینی ریاست کے پاس آ جائے گا، اب بھی اسرائیل کے پاس رہے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا؟ اس ویڈیو میں تفصیل سے اس کو جانیں گے، سمجھیں گے، اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے کیونکہ سب باتیں ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب 23 ستمبر سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ یہ خبر آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس میں فلسطین کے حق میں 140 ممالک نے ووٹ کیا، اسرائیل کے فیور میں 10 دیشوں نے ووٹ کیا۔ لیکن یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہر ملک کے نمائندے ووٹ کرتے ہیں، لیکن سال میں ایک مرتبہ یونائٹڈ نیشن کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں تمام ممالک کے جو سربراہ ہوتے ہیں، جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، وہ شریک ہوتے ہیں، وہ خطاب کرتے ہیں اور ان کی باتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ فورن منسٹرز کا بھی اجلاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ نمائندے ہر ملک کے یونائٹڈ نیشن میں ہوتے ہیں اور وہ
اجلاس میں حصہ لیتے ہیں، ووٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی 23 ستمبر سے اجلاس ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشن کا، بہت اہم ہے کیونکہ تمام ممالک کے ہیڈ اور سربراہ آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے پچھلے ایک ہفتہ سے یہ خبر بنی ہوئی ہے، یہ ہیڈ لائن ہے دنیا بھر کی میڈیا میں کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ملنے جا رہا ہے. فلسطین کے صدر محمود عباس کو بھی جانا تھا لیکن امریکہ نے ان کا ویزا کینسل کر دیا. تب وہ آن لائن خطاب کریں گے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اور اس میں حصہ لیں گے. تو اس ویڈیو میں پوری تاریخ ہم سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ملا ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجئے. یہاں ایک QR کوڈ دکھ رہا ہے یا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے. ملا ٹائمز کی ویب سائٹ کا پیج کھلے گا جہاں ہمارا پلان موجود ہے. کوئی بھی ایک پلان لے لیجئے اور ممبرشپ کے پروسیس کو فالو کیجئے. اور آئیے اب سمجھتے ہیں پوری تاریخ. فلسطین کا سب سے پہلے یہ نقشہ دیکھیے. فلسطین کا پرانا نقشہ ہے اور یہاں اسرائیل نام کی کوئی بھی ریاست نہیں ہے. لیکن 1921 میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس علاقے پر برٹش امپائر کا قبضہ ہو گیا، برٹش امپائر نے اپنی آرمی کو یہاں اتارنا شروع کر دیا، تو برٹش امپائر نے یہودیوں کو بھی دنیا بھر سے بلا کر یہاں بسانا شروع کر دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1917 میں برٹش امپائر نے اعلامیہ بالفور جاری کر کے کہا تھا کہ وہ فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کو ایک ملک بنا کر کے دے گا. اور برٹش امپائر کو یہودیوں کے سامنے جھکنا اس لیے پڑا تھا کیونکہ برٹش امپائر نے یہودیوں سے پیسہ لے رکھا تھا، قرض لے رکھا تھا، اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے برٹش امپائر نے یہ وعدہ کیا تھا. یہودیوں کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس دولت تھی، اور یہودیوں نے ہمیشہ دولت کے ذریعے دنیا کے کئی بڑے بڑے حکمرانوں کو خریدنے کی کوشش کی. خلافت عثمانیہ کو بھی خریدنے کی کوشش کی گئی تھی. جب سلطان عبدالحمید خلیفہ تھے تو ان کو بھی یہودی لوبی نے خریدنے کی کوشش کی. ان کو بار بار آفر کیا اور کہا آپ کے اوپر جو یورپ کا قرضہ ہے، آپ کے اوپر جو فرانس کا قرض ہے، تو ہم آپ کے تمام قرضوں کو ادا کر دیں گے، آپ کے ملک کو بہتر کر دیں گے، آپ کو ہم دولت کا خزانہ دے دیں گے، بس آپ ہمیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دیجئے، یہودیوں کو وہاں زمین خریدنے کی پرمیشن دے دیجئے. لیکن سلطان عبدالحمید نے اس سے صاف منع کر دیا تھا. اور اسی کے بعد پوری پلاننگ کی گئی، ایک منصوبہ بندی کی گئی. پہلی عالمی جنگ چھیڑی گئی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور برٹش امپائر نے فلسطین کے علاقے پر قبضہ جما لیا. پورا عالم اسلام ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کے بعد برٹش امپائر نے یہودیوں کو بسنے کی اجازت دے دی. 1947 میں برٹش امپائر نے فلسطین کی جگہ پر اسرائیل نام کی ریاست کو قائم کرنے کا اعلان کر دیا اور یہودیوں نے اپنا ملک بنا لیا. مئی 1948 میں یونائٹڈ نیشن نے بھی اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا، لیکن فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا. اور وہیں سے جو ملک فلسطین تھا اس کا آدھا سے زیادہ علاقہ اسرائیل بن گیا، لیکن فلسطین کو ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا. فلسطین کے علاقوں پر دھیرے دھیرے اسرائیل نے مزید قبضہ جاری رکھا. اب فلسطین کے پاس نہ تو اپنی آرمی ہے، نہ فلسطین کی کوئی سرحد ہے، نہ ہی فلسطین کی کوئی کرنسی ہے، نہ فلسطین میں کوئی ایئرپورٹ ہے. فلسطین اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اسرائیل کے راستے سے آپ جا سکتے ہیں یا پھر اردن کے راستے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی آپشن نہیں ہے. اگر اردن کے ذریعے آپ فلسطین جانا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو اسرائیل کی ہی پرمیشن لینی ہوگی. اسرائیل کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی فلسطین کے کسی بھی علاقے میں یا مسجد اقصی میں نہیں جا سکتا ہے. فلسطین کے علاقوں میں جو کرنسی رائج ہے وہ اسرائیل کی ہی کرنسی رائج ہے. فلسطین کی جو اکنومی ہے اس کو بھی اسرائیل ہی کنٹرول کرتا ہے، تو فلسطینیوں کے پاس کچھ بھی آپشن نہیں بچا. اس کے بعد 1967 میں جنگ ہوئی، 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ، اور اس جنگ میں اسرائیل نے مزید فلسطین کے بچے کھچے علاقوں پر قبضہ کر لیا، وہاں اپنی آرمی کو بھیج دیا. غزہ تک کا قبضہ اس نے کر لیا، گولان ہائٹس کا قبضہ کر لیا، اور پورے فلسطین کا جو بچا کھچا ایریا تھا وہاں بھی اسرائیلی آرمی پہنچ گئی. اب فلسطین کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیکورٹی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آرمی تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، پولیس ان کے قابو میں نہیں ہے، یعنی کچھ بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے 1988 میں پیلسٹائن اتھارٹی نے باضابطہ اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کروایا، اس کا اعلان کیا اور کہا
کہ دنیا بھر میں فلسطینیوں کی جو نمائندہ آرگنائزیشن ہوگی وہ PLO یعنی پیلسٹائن اتھارٹی ہوگی. جہاں جہاں سفارت خانہ کھلا ہوا ہے وہ سب پیلسٹائن اتھارٹی کے ماتحت قائم کریں گے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے بھی فلسطین کو ایک مبصر ریاست کا درجہ دیا, یعنی آبزرور اسٹیٹ کا مستقل رکن کا درجہ نہیں دیا. اس وقت انڈیا میں, سعودی عربیہ میں, جہاں کہیں بھی فلسطین کی ایمبیسی ہے تو وہ ایمبیسی دراصل PLO کے تحت کام کرتی ہے کیونکہ وہی اس کو رن کرتا ہے. اس کے بعد لگاتار کوششیں ہوتی رہی کہ فلسطین کو ایک اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے. سعودی عرب نے بھی لگاتار کوششیں کی اور کہا فلسطین کو ایک باضابطہ آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملے, اور اسرائیل نے 1967 میں جن علاقوں کا قبضہ کیا تھا وہ علاقہ اسرائیل خالی کرے, اور اسرائیل اس علاقے کو خالی کرنے کو تیار نہیں ہے. اسرائیل کی شروع سے پالیسی یہی رہی ہے کہ فلسطین نام کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگا, پورا کا پورا علاقہ اسرائیل ہوگا. بھارت اور دنیا کے کئی عرب دیشوں نے کہا 2 اسٹیٹ ہونا چاہیے, یعنی فلسطین بھی ہو اور اسرائیل بن چکا ہے اس کو بھی باقی رکھا جائے. فلسطین کی جو آرگنائزیشن ہے PLO یا الفتح گروپ, شروع میں اس کی پالیسی یہی تھی کہ اسرائیل نام کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگا, صرف فلسطین ہی ہوگا اور اسرائیل کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. لیکن بعد میں PLO نے سمجھوتا کر لیا اور محمود عباس جس کی قیادت کرتے ہیں انہوں نے مان لیا کہ اسرائیل بھی ایک اسٹیٹ رہے اور فلسطین کو بھی ایک اسٹیٹ کا درجہ ملے. حماس 1988 کے بعد قائم ہوئی اور حماس نے اپنا نیا ایجنڈا دیا اور کہا اسرائیل نام کا کوئی بھی اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے, صرف فلسطین نام کی ہی ایک ریاست ہوگی اور اسرائیل کے خلاف ہم جنگ کریں گے, اسرائیل کو برداشت نہیں کریں گے. یہ لڑائی چلتی رہی, آپس میں بھی ان کے اختلاف ہوئے. اب زیادہ تر ملکوں نے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا. پہلے 130 ممالک تھے, 140 ممالک تھے اور اب 154 ممالک ہو گئے ہیں. صرف امریکہ ایک ایسا ملک ابھی تک بچا ہے جس نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. حالانکہ امریکہ کی اب تک پالیسی یہی تھی, امریکہ کہہ رہا تھا کہ 2 نیشن تھیوری کے ہم قائل ہیں, یعنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین کو بھی تسلیم کیا جائے گا. لیکن اب امریکہ نے بھی اپنے اس ایجنڈا پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اب امریکہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے اور امریکہ ایک طرح سے وہی چاہ رہا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے. اور پہلے کئی مرتبہ میں نے بتایا کہ اسرائیل کی پالیسی کیا ہوگی یہ امریکہ طے نہیں کرتا, بلکہ امریکہ کی فورن پالیسی کیا ہوگی, خاص طور پر اسرائیل کے معاملے میں امریکہ کا موقف کیا ہوگا یہ اسرائیل طے کرتا ہے. اسرائیل جو چاہتا ہے وہی امریکہ کو کرنا پڑتا ہے اور ان دنوں بھی یہی ہو رہا ہے. اگر بنجامن نتنیاہو یہ چاہتا ہے کہ سیز فائر کے حوالے سے بات چیت ہو تو امریکہ پھر بات چیت کرتا ہے, اور اگر بنجامن نتنیاہو کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ اس وقت اسرائیل سیز فائر کی بات چیت کے لیے ریڈی نہیں ہے تو امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور امریکہ کچھ نہیں کرتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو لمبی لمبی ڈینگیں مارتے ہیں, جنگ بند کروانے کا ایک طرح سے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ مجھے نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے, میں نے کئی ساری جنگوں کو رکوا دیا ہے, پیس کا کام میں نے کروایا ہے. لیکن وہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک غزہ پٹی اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر نہیں کروا سکا ہے. حلف لینے سے پہلے ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا میں حلف لیتے ہی سیز فائر کروا دوں گا, دنیا جنگ سے پاک ہو جائے گی, اور اس کو حلف لیے ہوئے بھی 7-8 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا. اور وجہ یہی ہے کہ اسرائیل امریکہ کی نہیں سنتا ہے بلکہ امریکہ کو اسرائیل کی باتیں ماننی پڑتی ہے. اس لیے اب امریکہ کا بھی ایجنڈا یہی ہو چکا ہے جو اسرائیل کا ہے. اب جو سب سے بڑا سوال ہے جس کا میں نے تذکرہ شروع میں ہی کیا تھا کہ کیا ان تمام دیشوں نے, اقوام متحدہ کے 193 میں سے 154 دیشوں نے فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے, تو کیا فلسطین اب ایک آزاد اسٹیٹ بن جائے گا؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا, وہاں بھی 154 ممالک ووٹنگ کر کے فلسطین کو آزاد اسٹیٹ تسلیم کر لیں گے, تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سیکورٹی کونسل کا. یعنی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی اگر فیصلہ کر دیتی ہے, اکثریت رائے سے کوئی بھی فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کے باوجود جنرل اسمبلی کا فیصلہ اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوتا جب تک سیکورٹی کونسل سے کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے. اور سیکورٹی کونسل کا فیصلہ اسی وقت قابل عمل ہوتا ہے جب اس میں کوئی بھی دیش اپنے ویٹو پاور کا استعمال نہیں کرتا ہے. سیکورٹی کونسل کے
15 ممبرز ہوتے ہیں، اس میں 5 ممبر پرماننٹ ہوتے ہیں اور 10 ممبر اس میں نن پرماننٹ ہوتے ہیں جو ہر 2 سال پر بدلتے رہتے ہیں۔ 5 ممبر جو پرماننٹ ہیں وہی سب سے زیادہ اہم ہیں اور ان 5 ممبرز کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی ریزولوشن کی مخالفت کر دی، قرارداد کے فیور میں ووٹ نہیں کیا، تو پھر وہ ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اب جب فرانس نے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا، انگلینڈ نے تسلیم کر لیا ہے، روس اور چین نے پہلے ہی تسلیم کر رکھا ہے، تو یقین جانیے کہ 5 میں سے 4 ممالک اپنے ویٹو پاور کا استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن امریکہ نے ابھی تک اسرائیل کے ایجنڈے پر ہی عمل کر رکھا ہے کہ وہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر نہیں چاہتا۔ تو یقینی یہی ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں جب فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ دینے کی بات چیت ہوگی تو امریکہ یہاں بھی اپنے ویٹو پاور کا استعمال کرے گا اور وہ فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ حاصل نہیں کرنے دے گا۔ امریکہ پر اب کیسے دباؤ بنے گا، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ آنے والے وقتوں میں طے ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم پوزیٹیو خبر یہ ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ کم از کم انگلینڈ جو اب تک ویٹو پاور کا استعمال کرتا تھا، فرانس کرتا تھا، ان دیشوں نے بھی اب فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو عالمی سطح پر یا فلسطین کی حمایت اور مخالفت میں امریکہ اب تنہا ہو چکا ہے۔ اب تک اسرائیل کے ساتھ انگلینڈ بھی کھڑا تھا، فرانس بھی کھڑا تھا، کینیڈا بھی کھڑا تھا، آسٹریلیا بھی کھڑا تھا، جرمنی بھی کھڑا تھا، لیکن اب دنیا کے بڑے ممالک میں امریکہ تنہا ہو چکا ہے۔ اور امریکہ کے تنہا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دنیا میں ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، رسوا ہوگا، اور امریکہ اس تنہائی کو زیادہ دنوں تک جاری نہیں رکھ سکتا ہے۔ جو ایک نیا ورلڈ آرڈر بنایا گیا تھا 1946 میں یونائٹڈ نیشن کی شکل میں، اس میں امریکہ تنہا پڑ چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے خبر سامنے آتی ہے، فلسطین کے تمام گروپوں نے انگلینڈ کا شکریہ ادا کیا، فرانس کا شکریہ ادا کیا، آسٹریلیا اور کینیڈا کا شکریہ ادا کیا، خیر مقدم کیا ہے اس فیصلے کا کہ کم از کم ان ممالک کی بھی سوچ بدلی ہے اور انہوں نے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا۔ ہاں، ان تمام ممالک نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں مشترکہ طور پر یہ ضرور کہا کہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فلسطین کی باغ دوڑ آئندہ حماس کے ہاتھوں میں ہوگی یا فلسطین میں حماس کی حکومت ہوگی۔ ہم فلسطین میں حماس کی حکومت نہیں چاہتے ہیں، لیکن فلسطین ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر ہونا چاہیے۔ حماس نے بھی ان تمام ممالک کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے، ان تمام دیشوں نے جو ریکگنائز کیا ہے اس کو ایک پوزیٹیو نظریے سے حماس نے دیکھا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کا ہو رہا ہے، دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ امریکہ میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں یونائٹڈ نیشن کا ایک اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ اس اجلاس کو بھی بہت زیادہ اہم مانا جا رہا ہے۔ اسی اجلاس میں فرانس بھی باضابطہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے گا۔ اس کے علاوہ فرانس ویسٹ بینک کے علاقہ میں اپنی ایمبیسی کے تعلق سے بھی اپنا نظریہ قائم کرے گا کہ کب فرانس اپنی ایمبیسی وہاں کھولے گا۔ تو دنیا کا مزاج بدلا ہے اور یہ پورا کریڈٹ جاتا ہے فلسطینیوں کو، ریزسٹنس گروپ کو۔ انڈیا بھی شروع سے 2 نیشن تھیوری کا قائل ہے اور انڈیا نے بھی ہمیشہ فلسطین کی حمایت میں ووٹ کیا ہے۔ ماضی میں 1-2 مرتبہ ضرور ہوا اور اسی سال کے نریندر مودی کی حکومت نے فلسطین کے حق میں ووٹ نہیں کیا، بلکہ مودی سرکار کے نمائندے غیر حاضر رہے، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پھر انڈیا میں ہنگامہ برپا ہوا، تمام لوگوں نے تنقید کی۔ کانگریس کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے کھل کر تنقید کی، پرینکا گاندھی نے شدید لفظوں میں تنقید کی اور کہا یہ بھارت کی فورن پالیسی کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد ابھی لاسٹ ٹائم جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی تو انڈیا نے بھی فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا اور امریکہ کے فیور اسرائیل کے فیور میں ووٹ کرنے والا صرف امریکہ بچا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ملک نہیں بچا تھا۔ تو اب پورا مسئلہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا رہ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے 6 اہم ادارے ہیں اور ان میں 2 ادارہ سب سے اہم ہیں، ایک جنرل اسمبلی اور ایک سیکورٹی کونسل۔ جنرل اسمبلی کے فیصلہ کو ماننا کسی بھی ملک کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے، لیکن سیکورٹی کونسل کا کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور ویٹو پاور والے
4 ممالک اب فلسطین کو ریکگنائز کر چکے ہیں، صرف ایک امریکہ بچا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے غزہ پٹی کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے وہ یہ کہ اسرائیل پر پریشر بنایا جائے، اسرائیل پر دباؤ بنایا جائے کہ اسرائیل غزہ پٹی سے باہر نکلے، اپنی آرمی کو باہر نکالے اور سیز فائر ہو جائے، کیونکہ اسرائیل نے ظلم کی، زیادتی کی، دہشت گردی کی تمام حدوں کو پار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجیے۔